بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر، فضائل و برکات۔ فضائل و مسائل رمضان و روزہ کے سلسلہ میں عرض ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہی وہ مبارک رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت تک نازل فرمایا تھا، جہاں سے توڑا توڑا کر کے حسب موقع اور حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نزول قرآن کا اہتمام ہوا اور دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم کے اس ماہ مبارک میں نازل کیے جانے کا ثبوت سورہ البقرہ کی آیات 185 میں مذکور ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پورے ماہ رمضان کی اس وسعت کو خود اللہ تعالیٰ نے ہی سورہ دخان آیات 3 میں محدود کر دیا کہ اس ماہ کی ایک ہی رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا اور اسے مبارک رات کے لقب سے نوازتے ہوئے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی اگلی آیات 4 اور 5 میں فرما دیا: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا۔ یہ رات ہے جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں آنے والی نزول قرآن کی اس مبارک رات کو 30ویں پارے میں مزید وضاحت سے بیان فرما دیا اور اسے شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے نوازتے ہوئے فرما دیا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر اس رات کی عظمت جتلانے کے لیے فرمایا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے میرے نبی، آپ کیا جانیں کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ آگے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ادھر نسائی، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اس ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ حرمان نصیب شخص ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اب آپ اس لیلۃ القدر کی فضیلت و برکت کا اندازہ فرمائیے کہ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جو شخص خالص رضا الہی کے حصول کے لیے اس ایک رات کی عبادت کر لے اسے اللہ تعالیٰ 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! نیکیاں کمانے کا کتنا سنہری موقع اور عمدہ سیزن ہے جو صرف ایک ہی رات میں طے ہو جاتا ہے۔ نوادرات علماء سلف۔ یہ ایک عظیم مجدد و مجاہد اور فقیہ و مجتہد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مناسب حال ہے جس میں اس بطل اسلام کے تفقہ، فہم و
فہم و فراست اور عقل رسا کا فرتو بھی ہے اور لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت کا ثبوت بھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتووں کا مجموعہ جو فہرست سمیت 37 ضخیم جلدوں میں ہے اور سعودی حکومت نے کئی مرتبہ طبع کروا کر اہل علم میں مفت تقسیم کیا ہے، اس کی 25ویں جلد کے صفحہ 286 پر مذکور ہے کہ موصوف سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر اور شب معراج میں سے کون سی رات افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شب معراج افضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں لیلۃ القدر افضل ہے، کیونکہ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حظ وافر سے نوازے گئے وہ لیلۃ القدر میں ملنے والے حظ و نصیب سے اکمل و زیادہ ہے۔ اگرچہ شب معراج میں بھی امت کے لیے بڑے فضائل و حظوظ ہے، لیکن جو فضل و شرف اور رتبہ علیہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ٹھہرائی گئی وہ صرف انہی کا ہی حصہ ہے۔ کیا یہ نقطہ تفقہ الدین کی ایک نادر مثال نہیں؟ یوں تو پورا مہینہ ہی رحمت اور برکتوں والا ہے، مگر اس لیلۃ القدر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ رات جہاں 1000 مہینے سے افضل ہے، وہی تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کی رضا کے حصول کی خاطر اس لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی نفل و تلاوت میں مشغول رہا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ نسائی و مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، اس کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب فرمائے اس سے بڑھ کر کسی رات کی عظمت و فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، اور جو شخص اس رات کی فضیلت سے بے بہرہ خواب غفلت میں مہور رہا، اس سے بڑھ کر حرمان نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو محروم قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات؟ اب رہی یہ بات کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی کون سی رات ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث ثابت ہے جن سے اس رات کی تحدید میں مدد ملتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے اس رات کی تلاش میں رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی فرشتہ نے بتایا کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ایک ہے، پس جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ آئندہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی کہ کون سی ہے، پھر بلا دی گئی۔ اسی حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں، بس تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور آخری عشرہ کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان 2 آنکھوں نے دیکھا ہے کہ 21ویں رات کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے، کیونکہ اسی رات بارش ہوئی تھی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کے پتوں کی چھت والی تھی اس کی چھت ٹپک رہی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات آخری 10 دنوں میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت اور ذریعہ سعادت و نجات ہے، اور اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ 21ویں رات ہے، جبکہ صحیح مسلم و ابو داؤد کی ایک حدیث سے 23ویں رات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری طرح خواب میں یہی کچھ دکھلایا گیا، اور فرمایا بس جو شخص اس رات کو تلاش کرنا چاہے وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو آگے 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے، پس اس رات کی تعین اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی تلاش میں زیادہ دن مصروف عبادت رہو، اور پھر فرمایا تم اسے آخری عشرے کی
9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت معاویہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رات 27ویں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی حضرت ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ علامہ احمد عبدالرحمن البنا نے لیلۃ القدر کی تعین کے سلسلہ میں 18 مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد ان کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک ہے، اور شافعیہ کے نزدیک بخاری و مسلم میں مذکور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے پیش نظر ان طاق راتوں میں سے 21ویں رات کا قول راجح ہے اور جمہور کے نزدیک 27ویں رات ہے، اور ان کا استدلال بھی صحیح احادیث سے ہے۔ امام شوکانی نے حافظ ابن حجر کے حوالہ سے 45 اقوال ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک بہت ہی عمدہ و انوکھا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے ہی اس رات کی تعین کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سورہ القدر میں آخری آیات سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے، اور اس آیات میں لفظ ہی ضمیر ہے جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا واو عاطفہ چھوڑ کر 27واں لفظ ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جن سے ایک جہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 21ویں اور 27ویں اور ان میں سے 27ویں رات کے لیلۃ القدر ہونے کا غالب امکان ہے، وہی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بھی 27ویں رات کی عبادت پر اکتفا کر کے بھی نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ ان آخری 10 دنوں کی تمام راتوں اور خصوصاً تمام طاق راتوں میں محو عبادت رہ کر اخروی سعادت سے اپنا دامن بھر لینا چاہیے۔ علامات لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ لیلۃ القدر کی ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اس سے اگلے دن کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی صاف شفاف ٹکیا کی طرح نکلتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے اور نہ گرمی، اور نہ اس صبح تک ستارے ٹوٹتے جلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نشانیاں بتانے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک رات پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا درست نہیں، ورنہ نشانیاں بتانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ فلاں رات ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بلائی ہی نہ جاتی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں رمضان کا آخری عشرہ خوب عبادت میں گزارتے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ نوادرات سلف۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ عشرہ اولا ذو الحج کے رمضان کے اس عشرہ اخیرہ کے دنوں سے افضل ہے۔ یہ عشرہ اولا ذو الحج کے دن رمضان کے اس عشرہ اخیرہ کے دنوں سے افضل ہے، اور اس عشرہ رمضان کی راتیں عشرہ ذو الحجہ کی راتوں سے افضل ہے، اور ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ افضل ہے، اور سال کے ایام میں سے یوم النحر یعنی قربانی کا دن افضل ہے۔ دعائے لیلۃ القدر۔ اسی رات کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب اور سعادتوں کا باعث ہے، اور اگر کسی کو اعتکاف کی حالت میں یا ویسے ہی دوران عبادت محسوس ہو جائے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہے، تو اس رات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جو ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں صحیح
سند کے ساتھ مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراسر عفو و کرم ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں قرآن و سنت میں ثابت ہے ان میں سے بھی جو چاہے مانگے، اور اگر وہ دعائیں یاد نہ ہو تو جو جی میں آئے اور جو حاجت ہو اللہ سے مانگے، اور جو زبان بھی کوئی بولتا ہے اسی میں مانگے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔